اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اللہ نے قانون بنا دیا, آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا, مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی, گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ تو ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی, وہ ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں, بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے, میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی, جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے. پھر اللہ کو غضب آئے گا, جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو. عیادت کے لیے نہیں جا سکتی, وہ سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں, عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے, نام آ گیا, حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے, 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا, 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں, آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں, حج کینسل ہو جائے, کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے, عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اللہ نے لچک, جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا, کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے, مجبوری ہے بھائی کمانا. تو اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے, اور دن میں واپس آ جائے, اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے, ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا, بھائی اللہ کا حکم ہے, اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے, بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا, ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی, تو کیا کرنا ہے, نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے. تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے, اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا, پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں, اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, کیونکہ ایسا ممکن ہے, قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے, شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے, تو اب عدت کیا ہوگی, اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا, ایسا بھی ممکن ہے
کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی, یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا, لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا, یا عورت کنفیوز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہا نے حکام لکھے ہیں. تو بہت باریکیوں میں جا کے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو, ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی؟ اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم, اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا, ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت, چاہے دفنایا بھی نہ ہو, فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, اللہ کا حکم ہے, نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا, صحابہ نے بھی, ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت, بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں, بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے, وحشت ہے اس میں بہت زیادہ, خوف ہے, کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا, تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے, لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی, آپشنل نہیں رکھا. آپشنل ہوتی نا, اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی ہم سے. سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے. اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, سفر میں ہو, حضر میں ہو, بیماری میں ہو, خوشی میں ہو, غم میں ہو, یہ نہیں چھوڑنی, ٹھیک ہے نا. تو مجبور ہیں بھائی. اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں, سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے. ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو, خوشی میں ہو تو پڑھ لو. تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی ابھی تھکاوٹ ہے, آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی, تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے, یہی سوچتے رہتے. اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو, جلدی سو, یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے, یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے, ظہر کا مطلب ظہر ہے, عصر کا مطلب عصر ہے. ابھی ہم امریکہ گئے نا تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے, تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں. ہم نے ظہر پڑھ تو لی, لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتی, کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں. اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے, ایک نماز کا ٹائم, فوراً دوسری نماز, فوراً تیسری نماز, فوراً چوتھی نماز, فوراً 5ویں نماز. اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو, قبلے کی طرف پڑھو. یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو, لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے, کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے. تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے, انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مجبوراً بھائی پڑھنی پڑے گی, اللہ کا حکم ہے, نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے. اللہ نے 4 کی 2 کی ہی اسی لیے کہ میں نے 4 کی 2 کر دی ہیں, چھوٹی کر دی ہے اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے, آدھی کر لو. چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا, نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا, یہ کہتا نا اللہ تعالیٰ. اب جب نماز کا ٹائم آیا, ہم نے کہا بھائی کہ نماز پڑھنی ہے, تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں. خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے, انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھ لو. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا بھائی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں, اس کا نام ہے حلال فری کر کے کچھ ہے, نام بھول گیا میں, بڑا زبردست نام ہے, آپ لوگ نوٹ کر لیں. وہ کبھی جہاز میں سفر ہو نا, حلال ٹرپ, یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں. اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کی جا سکتی ہے, حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی, وہ کھولیں, وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے, کدھر سے کدھر جا رہا ہے, کیا تاریخ ہے. آپ اس میں ڈالیں گے, ٹھک کر کے وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے مطابق فجر کتنے بجے, ظہر کتنے بجے, عصر کتنے بجے, مغرب کتنے بجے, عشاء کتنے بجے, اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا, اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمت میں ہوگا. تو بڑی خاندانی ایپلیکیشن ہے. تو وہ آپ جیسے ہی ڈالیں گے ٹھک کر کے, تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا,
تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اگر ممکن نہ ہو اجازت نہ دیں پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اس نماز کو لوٹا لیں۔ تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی، ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ آسانی ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی، لیکن کیسے اکٹھی؟ اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، فرض کریں 5 بجے ختم ہو رہا ہے، اور عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ وضو کر لیا، کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ تمیز سے وضو کیا کرو، وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولیں نمازیوں پہ پابندی لگا دیں۔ اس میں وضو تمیز سے، پانی نہ گرے۔ میں تو وضو کر کے ٹیشو سے سب نیچے صاف کرتا ہوں، تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا، برا امیج نہ جائے۔ تو صاف ستھرا کر کے بالکل، اس کو کوئی بات نہیں، ہاتھ خراب ہو جائے گا اس کو دھو لو آرام سے، لیکن امیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں۔ ایک نے مجھے بتایا، پائلٹ نے، کہ ہم کہیں جا رہے تھے، کہیں اجتماع تھا، تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں، تو کہہ رہے جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہوتا ہے، سارے وضو کر کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں نا، کہتے ہیں ایسا کیچڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں۔ تو کتنا برا امیج گیا نا۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کر کے ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں یار، اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی، تو صاف ستھرا کر کے نکلو باہر۔ اس بیان ابھی شروع کروں گا، لیکن یہ بھی ضروری بات ہے کہ تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے، اور اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا، اتنی کسی حکم کی نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، ٹرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، شاپنگ میں نمازیں۔ او بھائی، میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے، میدان جنگ میں کہ نہیں، اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پیدل پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو۔ اے اللہ، بعد میں پڑھ لیں گے نا، جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے، ابھی کیا ٹینشن ہے؟ اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو۔ کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں۔ نہیں بھائی، نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ ضرور کیا کیونکہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے، تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتہ چل گیا شافعی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے، تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی، قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہیں۔ تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا، اسی وضو سے عصر نمٹا لی۔ سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے، ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو، ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی، پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی۔ تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو۔ تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ، مغرب کو ڈیلے کر دیا۔ عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی، تلبث یسیرا، تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر عشاء پڑھ لی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان۔ خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے، ہم مانتے ہیں اکٹھی، لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو۔ دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے حکم میں آسانی ہے، لچک نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا۔ دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے، اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے، اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا، یہی مطلب ہو گیا نا۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا، تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا، باقی تمہاری مرضی۔ نا 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 نا، صحیح ہے، اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے، اب آپشنل نہیں ہے۔ رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا، روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کتنی سخت گرمی ہو، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا۔
بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا، واجبات فرائض، اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے، لچکدار نہیں ہے، جب ہے تو ہے. تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دینا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا، سوچتا ہی رہے گا، کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے، میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو، بس لے تو مجھ سے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے، اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے، ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے، ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گئے اب اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے، لیکن پڑھ تو رہا ہے نا، فرض تو ادا ہو رہا ہے، تو اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے، ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں، یار آج نہیں جاتے، امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے، پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو، کام تو مسلط ہو نا، ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا، تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی، اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے، غلبہ کس چیز کا. غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے، پبلک کا خوف بھی ہے اس میں، لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے، تو وہ عمل قبول ہوتا ہے، پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، کچھ پبلک کا خوف ہے، لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے، نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے؟ ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے، بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے، لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے، ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا؟ بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے، لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے، بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد، ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے، بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا، اللہ کے لیے رہے ہیں، لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا، کہنے نیت تو یہی تھی، پیسے ویسے ملتے تھے مجھے، صحیح ہے نا، پیسے ملتے تھے، نیت تو یہی تھی، لیکن جب علم آ گیا، علم نہیں سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے، عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے، اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب تھوڑا آڑا ترچھا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں، کام کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے، یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے، شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا، لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا، کام کی لت تو پڑ گئی نا، عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، فجر بھی ظہر بھی، لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار، کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے، کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا.
کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو, نماز کی فکر ہو, عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا, اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ, بازار میں ہو, بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا, جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو, آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو, دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں, وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر, پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا, مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی, او بھائی ایک خوف پیدا ہوا, کانپ رہے ہیں, اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے, وہ سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا, وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا, لالچ اور خوف, یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے, لیکن اس سے کام کی عادت, کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی. جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا, کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین, ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار, تو دنیا کے لیے کر, پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے, عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی, پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا, لت پڑتی ہے کسی کام کی, پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو, وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے, بھاڑ میں جائے کیفیت, میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی, یہ تھوڑی کہ مجھے کوئی ٹانگیں کانپ رہی تھی, خوف پیدا ہو رہا تھا, نماز چھوڑ گئی. بھائی یہ عادت پڑی ہوئی ہے یار, کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں, نماز نماز. یہی ہوتا ہے نا نماز, جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن, کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار, نماز نہ نکل جائے. ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے, نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے, جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو, مجھے کیا چاہیے, چاہیے, عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا, لت پڑنا اور عادت پڑنا. یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں تو حلق خشک رہتا ہے, حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ, لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا, صبح نہار منہ, کسی یعنی بیوقوفی کہوں گا میں اس کو, جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا, صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں. ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو, تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا, اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی, عادی. اب نہیں پیو گے تو پیاس, خشکی, یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, بہت پرانا قصہ ہے, ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے, ان کی چوڑائی کتنی ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے میں. گول تھے, بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے, ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی, صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دے نا. سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی تو, لیکن کہہ رہے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی, مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی, تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے, وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے, فطرت انکار کرتی ہے صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا. فطرت اللہ یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو, لیکن عادت پڑ جاتی ہے. میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایسی میٹھوں کے لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں, دیکھے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں, ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے, بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی, پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی, اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے, عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں یار. جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں.
پورے سال پڑھا نہیں ہوتا, ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب, انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے اس وقت؟ فکر تھی, یوز ٹو نہیں ہے, عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں بھائی, بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے کتابیں لے کے بیٹھنے کی, وہ پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں, اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے, پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی, جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو, اس گناہ سے یہ نقصان ہے, اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے, صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان, تمہارے پھیپھڑے تباہ, تمہارے گردے تباہ, تمہارے یہ نقصان, ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار, تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ تو صحیح, عذاب سے جان تو چھوٹے. کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ, آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ, کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا, شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں, اس کے یہ تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے, چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو. روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی, لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی, وہ عبادت بن جائے گی, اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو, لیکن نہیں ہو رہا تو چاہے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے, کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں, کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا کیا کلابازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ. آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ, اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نقلابازیاں کھا رہے ہیں, رو بھی نہیں رہے ہوتے, وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا, کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے, ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی, تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں, ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے, کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا, بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی, برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار, ہوتی نہیں ہے, جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا, اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے, اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ, کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے, تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں, پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھیں تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو ان سے جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں, گوگل پہ کتنی, تو جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے. پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا آنٹی, جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے, کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ دیکھنے کی. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. بالکل وہی فارمولا ہے, جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا تو شروع میں تکلیف ہوگی, اس کے بعد چھوڑنے کی عادت. پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی. جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا, بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار ٹھر کی, تجھے ان پہ تعجب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو سچ بولتے رہنے سے سچ کی عادت پڑتی ہے, جھوٹ بولتے رہنے سے جھوٹ کی. پھر جب ایک دفعہ جھوٹ کی عادت پڑ جائے نا اس آدمی کے لیے, گالیاں دینے سے گالیوں کی عادت پڑتی ہے, اللہ بچائے. جب نہیں ہو تو پھر نکلتی نہیں ہے منہ سے, تو پڑ جائے تو پھر گالی روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بھائی نیکی کا عادی بناؤ. تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب, بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں, ایام 20 کا روزہ رکھیں. اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول بن. بعض دفعہ فلکیات سے یقینی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے. تو اگر ماہر فلکیات کو 100% یقینی طور پہ کیلکولیشن سے پتہ چل گیا اور وہ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض دفعہ فلکیات کے ماہرین خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی امکان ہے, تو پھر وہ پیشگوئی امکان ہی کی کریں
یعنی وہ بتائیں کہ بھی امکان 29 کا بھی ہے 30 کا بھی ہے, وہ یہ بتا دیتے ہیں اتنے % امکان ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے ہلال کمیٹی کو آسانی ہوتی ہے. باقی ہلال کمیٹی نے کرنی اپنی ہوتی ہے, وہ فلکیات والوں کی پیشگوئیوں کو آج کل لفٹ نہیں کراتی ہے. رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا. رویت ہلال کمیٹی نے روزے کا اعلان نہیں کیا, مگر کسی گاؤں میں چاند دیکھا گیا تو وہ گاؤں والے روزہ رکھیں یا نہیں. اسد اللہ لغاری سے نہیں رکھ سکتے, کیونکہ چاند کے ہونے نہ ہونے کے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی شریعت نے گورنمنٹ کو دی ہے. تو گورنمنٹ یا اس کی طرف سے نامزد کمیٹی, تو جب تک وہ کمیٹی اعلان نہیں کرے گی, ایسے تو آپ خود بتاؤ نا, ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر گواہی لے رہا ہے, وہ ادھر گواہی لے رہا ہے, تو ہر گلی محلے میں پھڈے ہوں گے پھر تو اس لیے یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہے. ہاں, گاؤں والوں میں جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رکھ لے, لیکن اس کی گواہی دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو موسٹ ویلکم, آپ رکھیں روزہ بھائی. ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا حکومت کا اعلان نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو گواہی دینا, گواہی کو لینا, گواہی کو سن کے اس پہ فیصلہ کرنا, یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہے, بلکہ یہ حکومت کو اس کا حق حاصل ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لینا, کوئی قتل کے کیسز ہوتے ہیں, چوری کے کیسز ہوتے ہیں, ہر آدمی تھوڑی ٹھیے لگا کے بیٹھتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ, یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ. اچھا بھائی, پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے. چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے, وہ جب رکھنا چاہیے جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی, تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی. لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکم کے فیصلے کی شرعن پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں, تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے, یہاں کے نظام کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے, یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے, وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا, تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا. جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے, اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرن ہم پر بھی حجت ہوگا. تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرعن جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا. یہ شرعن جائز نہیں ہے. اچھا بھائی, چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے. اس پر میں مستقل بیان کر چکا ہوں. دیکھیں, عید کی رات, بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے, لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں. لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں, تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے, عید کی رات اور بقرعید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے. لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے, دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہیں. قیاس کے خلاف اس لیے ہیں کہ دیکھیں شریعت کا ایک حکم, شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو. کیوں؟ کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراویح ختم, کیونکہ رمضان کے حکام جو تھے وہ ختم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے. اس میں یہی حکمت تھی, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے. تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی, رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی, اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں. حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے, لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے. اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے, اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو, اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا, تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے, تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے, تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ
اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے. تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ, اتنی فضیلت کی رات ہے تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں, تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا, صبح اگر آپ تھکے تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر. تو یہ سب چیزیں کہ یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام میں دن جو ہے, رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو روزے کے دن میں, رمضان میں دن میں روزہ, رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت. اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی, تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں. لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں, تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے. تو پھر اس میں عید کی رات نہیں, پھر اگلے دن بھی کرے, اگلے دن بھی کرے, تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں, تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات, جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے, دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ شمس الحق راول پنڈی سے. میرے علم میں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت ہو چاند رات میں دعاؤں کی قبولیت کی. باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں متعین کیا, جب چاہیں دعا کریں, لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے میرے علم میں. اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو, ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے سب کچھ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں. تو میرے علم میں اب تک تو ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی ہے, کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کسی کے علم میں ہو تو کائنڈلی وہ حدیث کا ریفرنس بھیج دیجیے گا. فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں؟ جس کے اگر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا, رونا دھونا, اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا, یہ کیا حکم ہے؟ نہیں, یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے, اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے, اپنے مرحومین کو یاد کر کے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جمع ہو جائے کہ ان بیچاروں کو غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے, تھوڑا غم ہلکا کر دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے, غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے. عیدی دینے کی شرعی حیثیت, عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے. بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو. تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے. ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں. تو ہلکا رکھنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے. اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے. عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ, عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے, اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے, عید منانا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ نکلا اور بہت ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے, امام صاحب سے عید ملیں گے, تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے. تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. بس مصافحہ کر لیں, عید مبارک کہہ دیں, دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. میں نے تو دیکھا لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں, وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں. اب آپ گلی میں جا رہے ہو, آگے سے 10 آدمی آ رہے ہیں, او بھائی آدمی کہتا ہے ہر ایک سے 3 دفعہ ملو, تو 10 کو 3 سے ضرب دیں 30 دفعہ. تو 30 دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے, پھر آگے 5 آدمی آ رہے ہیں تو 5 یا 15 وہ ہو گئے, پھر تو تھوڑے یعنی ایک اتنی ٹینشن ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلا گھر میں رکھ کے آتا یا اس کی عید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلا بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں, اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں نہ لگوائیں. تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں. میں نے دیکھا بھائی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا, بھائی ادھر سے ٹن مار, بھائی یہاں سے نکل, تو اتنی ٹینشن. تو اس لیے جو ہلکا شریعت نے جس کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکا ہی رہنے دے. وہ مصافحہ کر لیں, عید مبارک کہہ دیں. وہ بھی مصافحہ بھی جب کریں جب آمنا سامنا ہو جائے. نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مصافحہ کرنے بندے کے پاس جا رہے, یہ بھی ٹھیک نہیں. بس اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل لیا کریں. اچھا بھائی
عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تہذیب انور اتر پردیش. نہیں جی، عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی. عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے. عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ وسیم احمد اچھی بات ہے، دعا ہے مبارکباد. مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جمعۃ الوداع اور عید میں نیا لباس پہننا رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع اور عیدین میں نیا لباس پہننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں. حفصہ نور. دیکھیں الگ سے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نیا لباس پہنو، لیکن یہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن بھی اور عید کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لباس پہنتے تھے. تو اگر کوئی بہترین لباس کے لیے نیا لباس سلوا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں عید کی بات کر رہا ہوں، جمعۃ الوداع کی نہیں. تو عید کے دن نیا لباس سلوا لینا چاہیے، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہم ذرا درسی باتوں پہ نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں. کسی کی شادی میں جانا ہے، ختنے تک میں جانے کے لیے کپڑے سلوا رہے ہیں آج کل لوگ. تو عید تو شاعر اسلام میں سے اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے خوشی منانے کے لیے، تو اس میں اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پراپر نئے کپڑے سلوائے اور اچھی کوالٹی کے کپڑے سلوائے. اور اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں، خواتین کو بھی چاہیے مردوں کو بھی چاہیے. باقی جمعۃ الوداع کے دن اچھے کپڑے پہننا جمعہ ہونے کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، لیکن جمعۃ الوداع کی الگ سی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اس لیے اس دن آپ جیسے جمعے کو کپڑے پہنتے ہیں، چاہے نئے پہنتے ہیں یا پرانے استری کر کے دھو دھا کے نیا بنا لیتے ہیں، تو عام جمعوں کا جو حکم ہے جمعۃ الوداع کا بھی وہی حکم ہے. اس میں الگ سے نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ختم تراویح پر مٹھائی بانٹنا، کھانا کھلانا، مساجد میں ختم تراویح کے نام پر بریانی یا شیرینی بانٹنا کیسا ہے؟ عابد محمود. بہت بری اور ناپسندیدہ رسم ہے، بچکانہ رسم ہے ایک قسم کی. خاص طور پر مٹھائی اور لڈو بانٹنا تو بہت ہی بچکانہ، جیسے بالوشاہی بٹ رہی ہے، جیسے پتہ نہیں کیا کیا تم نے. بچکانہ حرکت ہے، قبیح رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. باہر ملک والے صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے؟ ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، پاکستان میں ہمارے گھر والے ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کریں تو کس حساب سے ادا کریں گے؟ ریال کے حساب سے یا پاکستان کے روپیے کے حساب سے؟ محمد رفیق. سعودی عرب میں جو صدقہ فطر دے رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی دیکھی جائے گی اور اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو سعودی عرب میں اگر کسی نے صدقہ فطر دینا ہے اور دینا پاکستان میں ہے، خود سعودی عرب میں رہتا ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا میرے بھائی 2.25 کلو یا 2.25 کلو آٹا ہے، جو کہ علماء میں بعض کہتے ہیں 2.25 کلو، بعض کہتے ہیں 2.25 کلو. تو وہاں کا دیکھا جائے گا 2.25 کلو آٹا کتنا ہے، پھر کتنے ریال میں آ رہا ہے، پھر یہاں فون کر دیں بھائی یہاں سعودیہ کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں تو پاکستان میں اتنے پیسے ادا کر دو. اعتکاف سے نکلنے والے کو پھول کا ہار پہنانا. اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ولی الرحمان. یہ بھی عجیب سی حرکت ہے، کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑی نامناسب سی بچکانہ سی حرکت لگتی ہے. اعتکاف کر کے آ رہا ہے اس کو بس سلام کریں، مبارکباد بھی دے سکتے ہیں بھائی اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا، اب تشریف رکھیں، بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں سے پاک زندگی گزاریں، اتنا کافی ہے. پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے. میں حرام کی بات نہیں کر رہا، ناپسندیدہ ہے. بہرحال عید سے پہلے نوافل پڑھنا، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک نفل پڑھنا کیسا ہے؟ نبیل آوان. مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. فجر پڑھ کے گھر جائیں اور عید کی تیاری کرنا شروع کر دیں. عیدگاہ میں آ کے نوافل پڑھنا صحیح عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے. عید الفطر کتنے دن کی ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کڑک سے. عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے. عید الاضحیٰ میں قربانی کے ایام 3 دن ہے اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے احکام 4 دنوں تک رہتے ہیں، 3 دن تک قربانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام. اور عید الفطر کا جو حکم ہے وہ 1 ہی دن تک رہتا ہے، کیونکہ 1 ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے، اگلے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ. رمضان کے بعد کیا تبدیلی لائیں؟ رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں؟ عبداللہ صاحب لاہور سے. بھائی رمضان میں ہی توبہ کر کے تبدیلی لے آئیں، بات کا انتظار نہ کریں اور توبہ کر لیں. اللہ میں تمام صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور جو رمضان میں عبادت کا معمول بنا ہے تو تھوڑا اس کو پورے سال کنٹینیو رکھیں. جیسے روزوں کی عادت پڑ گئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب، بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام 20 کا روزہ رکھیں. اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا اس عمل سے. آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا، ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت. وہ کیا ہے؟ دعا کی فضیلت. تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ. نوح نے بھی ہمیں پکارا. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے اور دھمکیوں پہ دھمکیاں. تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا.
آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے گا. یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں. ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی, بک گئے ائمہ حرم. میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے. سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے, میں آپ کو بتاؤں. اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں. جو لمبا پھینکتے رہو نا, بس پھینکتے رہو. میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو. جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے. میں پہلا دن تراویح کا تھا, اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں پہلے دن ہی دعا مانگی. میں نے کہا لو بھائی, ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. تو جو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مت کرو. بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے, پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا, کلیم اللہ کو. پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی راتوں کو اٹھ کے. بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی, لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم, تیرے آنے کے بعد بھی ظلم, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں. بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے. ومن بعد ما جئتنا, تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے, لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. موسیٰ نے جواب میں کیا کہا, یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا. دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو, اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ. دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی. یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو. آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا, ریزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا. آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی, آپ کہہ رہے ہیں دعا کب مانگو, مانگ رہے ہیں پہلے سے. اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے, ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی. اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے, یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے. زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے. وہ نہیں چھین رہا, اس میں کوئی حکمت ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو, جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح, اس کا کام ہے زمین چھیننا. ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو, کیونکہ مالک وہ ہے, جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے. آج فرعون کو بنایا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے. حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا. حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے. تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ نہیں چھین رہا, کوئی حکمت ہے, ہمیں آزما رہا ہے. وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا. تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا, آخری دم تک. جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا, اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں. مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. پھر جب پانی میں راستے بنے, بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے, اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو, میں ہوں. جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے. فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا, وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. راستے بن گئے, اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے, حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون. چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے. جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے, اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں, اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا یہاں پہ. اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وہی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا, جو ظاہر اس آیت سے جو پتا چل رہا ہے. تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے. این وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا,
اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے. اس وقت اللہ نے سمندر کے دو پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے. تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو، مدد بھی کرو، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں مت چھوڑو. تو کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے، اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے. ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ، جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں. ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے. تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے، وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا. آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں، اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا، نمازوں میں لگا دیا، اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے. یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا، کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے ہو، وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک دعائی تو رہ گئی ہے. دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے، اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں؟ لوگ غافل ہیں. تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، پھر قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا فاستجبنا لہ، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد. کتنے سالوں کے بعد، لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے، قبول بڑھاپے میں کیا. اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے، ادھر مانگی ٹھک کر کے، وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، یہ ذہن میں کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی، اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے، وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں، وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا، سموسا مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسا رکھ کے چلا گیا، تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے، بیٹروا ختم ہو گیا. کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا؟ اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے، ٹھک کر کے ہو گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے. پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس. تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے. تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے، وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے، دعا میں ان کا دل نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا ہے، وہ نماز پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے، ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماری ہیں اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نا میرے بھائی، مالی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی. انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کہ انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب کی. ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کوٹ سے خلا لے کے چلی گئی، ایسا نہیں ہوا ہے. اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دیا ہے. تو وفا کی ان کی بیوی نے بہت خدمت کی. آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت، جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش. اور عورت بھی یہی کرتی ہے جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے. جہاں بیچارے پر غربت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، ٹھک کر کے کھلا. ابھی ایک
صحافی کا ایک وکیل کا کلپ آیا ہے, اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا, طلاقیں, ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں. یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں, کم ہے ریشو, عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے. سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. طلاقیں بہت ہو رہی ہیں لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ریشو ہے. اتنی مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے. خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا, اس کے نتیجہ میں نہیں, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, ایک وکیل کہہ رہا ہے, لبرل وکیل ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں, خواتین. کیونکہ برداشت ختم, ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا, پتلی گلی سے نکلی تو خاندانی نظام گیا تیل لینے, برباد ہو گیا. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی. تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی, ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے, غصہ جلدی آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا, اس سے اور قسم اٹھا لی میں ٹھیک ہوا نا, کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے, لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں. اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا, تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے, قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے, اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا. اتنی اچھی بیوی ہے بھائی. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا, خذ بیدک ضغثا. دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا. یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے, اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا ان کا پرسنل معاملہ ہے. کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں, ایک ہی دفعہ میں لگا دو, بس قسم کیا ہو جائے گی. اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا, لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے. تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور جگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا, تو 100 لگ جائیں گے نا, بس ختم, بس کافی ہے اتنا. تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا, اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے. اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ, تو ایسا کر, حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ہیلے, غریب کو دے 1 کروڑ روپے, اس نے لیا, مالک بن گیا, اس پہ ہدیہ لے لے, جلیبیاں کھا بیٹھ گئے. بھائی ہو گیا نا, بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا, زکوٰۃ ادا ہو گئی, اب اس کی مرضی, جس کو چاہے دے, وہ اپنی خوشی اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا. کل ایک بندہ آیا, کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں, زکوٰۃ لیتے ہیں ہم لوگ, طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں لگا سکتے. کہہ رہے جب طلبہ کو مالک بنا دیا, زکوٰۃ تو ادا ہو گئی. میں نے کہا تو تیجے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے, تو دے کے دکھا واپس. بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں. وہ بچہ کو پتا ہے میں ایویں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ, اس کو ہیلا کہتے ہیں نا, یہ ناجائز ہیلا ہے. بچے کو پتا ہے, ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو, وہ کہے گا میں پاگل ہوں, میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں, میرے پیسیوں مثلا میرا ابا غریب, میری اماں غریب, تو یہ ناجائز ہیلا ہے. تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ. کس کو؟ پیغمبر کو. کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے. تو جو بھی وفادار ہوگا, میاں ہو یا بیوی, اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں. تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں, دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا, اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے. اللہ سے مانگیں اور مانگیں, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں, اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں, مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے, دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں. مانگتے ہی نہیں ہیں, اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے, انفرادی پر زور نہیں ہے. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے, بس ٹھیک ہے, وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں, جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے, کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں,
تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہوں اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ. نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا. تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے، وہ دعا لازمی قبول کرے گا، اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے.
کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے، جو مانگو گے یہ دیں گے، تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے، تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا، اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں کام کر رہا ہوں، ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی، اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا، اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے، کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا، وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے، اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ
قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بھیک مانگے گا, 100 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے, لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی,